السلام علیکم ایوری ون. آج ہم ریڈیشن ٹریٹمنٹ کو ڈسکس کریں گے. بریسٹ کینسر میں ریڈیشن ٹریٹمنٹ کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ کیا ہم ریڈیشن ٹریٹمنٹ اوائڈ کر سکتے ہیں؟ کون سے پیشنٹس ہیں جن کو ہم ریڈیشن ٹریٹمنٹ ریکمینڈ نہیں کرتے؟ ریڈیشن ٹریٹمنٹ کیسے دیا جاتا ہے؟ کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ اور کیا متس ہیں جو کہ اس ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں میں پائی جاتی ہیں؟ ایسے پیشنٹس جو اسٹیج 0 میں ڈائگنوز ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی بریسٹ سیو کر رہے ہیں یا بریسٹ کنزرونگ سرجری کر رہے ہیں تو ان کو لازمی ریڈیشن چاہیے ہوگی. یعنی کہ اگر آپ کو DCIS ڈائگنوز ہوا ہے یا پری کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور ڈاکٹر نے آپ کا بریسٹ کا صرف ایک چھوٹا سا پورشن ریموو کیا ہے تو آپ کو ریڈیشن چاہیے. اس کے بعد ایسے پیشنٹس جن کو پری کینسر یا DCIS ڈائگنوز ہوا ہے اور ان کی مسٹیکٹمی ہو گئی ہے تو ان پیشنٹس کو ریڈیشن نہیں دی جاتی. ان میں ریڈیشن میجورٹی پیشنٹس میں اوائڈ کی جا سکتی ہے انلیس کہ کوئی اسپیسیفک انڈیکیشن ہو. ایسے پیشنٹس جو اسٹیج 1 to 3 بریسٹ کینسر میں ڈائگنوز ہوتے ہیں، میجورٹی آف دیز پیشنٹس، آلموسٹ آل آف دیز پیشنٹس جن کی ہم بریسٹ سیو کر رہے ہیں ان کو ریڈیشن کا ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے. ایسے پیشنٹس جن کی اسٹیج 1 to 3 میں بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور ان کی لمف نوڈ پازیٹیو آئی ہے. جنرلی لمف نوڈ پازیٹیو ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ اسٹیج 2 سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اگر آپ کی اسٹیج 2 ڈائگنوز ہوئی ہے اور لمف نوڈ پازیٹیو ہے تو موسٹ پیشنٹس کو ریڈیشن چاہیے ہوگی. بہت کم پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو لمف نوڈ پازیٹیو ہونے کے باوجود ہم ریڈیشن نہ دیں. وہ بہت ہی کوئی سلیکٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں. آل پیشنٹس ہو ہیو اے لمف نوڈ پازیٹیو ڈیزیز ان کو ہم ریڈیشن دیں گے. آل پیشنٹس ہو ہیو اے بریسٹ کنزرونگ سرجری ان کو ریڈیشن چاہیے ہوگی. یہ تو بات کر لی ہم نے کیوریٹیو سیٹنگ کی، یعنی کہ ایسے پیشنٹس جو اسٹیج 0 اسٹیج 1 to 3 میں ڈائگنوز ہوتے ہیں جن کا ٹریٹمنٹ ہم کیوریٹیو انٹینٹ سے کر رہے ہیں، یعنی کہ اس انٹینٹ سے کریں کہ کینسر مکمل طور پہ ختم ہو سکے. ان پیشنٹس کے اندر ریڈیشن ہم اس طریقے سے دیتے ہیں. ایسے پیشنٹس جو کہ اسٹیج 4 میں ڈائگنوز ہوتے ہیں یا جن کی انفارچونیٹلی کینسر اسٹیج 4 میں ہوتا ہے اور کینسر اسپریڈ کر چکا ہوتا ہے تو ان پیشنٹس میں ریڈیشن کچھ خاص ضروریات کی وجہ سے دی جاتی ہے. ان میں فار ایگزامپل اگر کسی کو برین میں میٹاسٹاسس ہے تو برین کا دا اونلی ٹریٹمنٹ وی ہیو از ریڈیشن تھراپی. ایسے پیشنٹس جن کا کینسر کا اسپریڈ برین میں ہوا ہے تو ان کو برین کی ریڈیشن دی جائے گی. دیٹ کین بی ڈفرنٹ ٹائپس آف ریڈیشن، جس میں اسٹیریوٹیکٹک ریڈیشن بھی ہو سکتی ہے، جس میں ہول برین ریڈیو تھراپی بھی ہو سکتی ہے. میجورٹی پیشنٹس میں برین ریڈیو تھراپی از دا اونلی ٹریٹمنٹ فار برین میٹاسٹاسس. اس کے بعد ایسے پیشنٹس جو ہمارے پاس بون کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں، جس طرح بون فریکچرز ہیں یا کارڈ کمپریشن ہے، ٹانگیں پیرالائز ہو رہی ہیں بیکاز آف دا ٹیومر ان دا اسپائن، تو ایسے پیشنٹس کے اندر بھی ریڈیشن کی وجہ سے ان کا کارڈ کمپریشن کو ریورس کیا جا سکتا ہے، ان کے فریکچر کو ہیلنگ میں ہیلپ کی جا سکتی ہے، ان کی پین ریلیف کی جا سکتی ہے. ایسے پیشنٹس جو کہ بریسٹ کا ٹیومر جن کا بہت بڑا ہوتا ہے، فنگیٹنگ ہوتا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ان پیشنٹس کو بھی ریڈیشن سے فنگیٹنگ اور بلیڈنگ ٹیومر جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی ہیل کر جاتے ہیں اور ریڈیشن سے ان کا ڈسچارج کم ہو سکتا ہے، بلیڈنگ اسٹاپ ہو جاتی ہے. دس کین بی اے لائف سیونگ ٹریٹمنٹ فار دیز پیشنٹس ہو ہیو اے فنگیٹنگ اینڈ بلیڈنگ وونڈس آن دا بریسٹ. اس کے علاوہ ریڈیشن جنرلی پیلیٹیو سیٹنگ میں بعض اوقات کچھ پینفل بون میٹاسٹاسس کو دی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر رب پین ہے تو اس کو دی جائے گی، اگر شولڈر پین ہے تو اس کو دی جا سکتی ہے، نی پین کی صورت میں دی جا سکتی ہے اگر ہمیں لگے کہ کینسر اسپریڈ کی وجہ سے نی پین ہو رہی ہے. تو یہ سارے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ اسٹیج 4 میں کیے جاتے ہیں. ریڈیشن ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ریڈیشن ٹریٹمنٹ ایک ایکس رے کی طرح ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ پیشنٹ ایک کاؤچ پہ پیشنٹ کو لٹایا جاتا ہے، مشین سے ایکس ریز نکلتی ہیں. جس طرح آپ کوئی ٹیسٹ کراتے ہیں، CT اسکین کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو ایکس ریز نکلتی ہے CT اسکین کی مشین سے. اسی طرح اگر آپ ریڈیشن کی مشین پہ آپ کاؤچ پہ لیٹتے ہیں اور مشین سے ایکس ریز نکلتی ہیں، اور تقریباً ایوریج پیشنٹس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے 5 to 10 منٹس کا ہوتا ہے. اور اس میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، کوئی چیز آپ کی باڈی کو ٹچ نہیں کرتی، اور 5 سے 10 منٹ کا ایکس رے کی طرح ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اور امیجیٹلی آپ کو کوئی پین یا کوئی ایسی چیز فیل نہیں ہوتی. اٹ از اے پین لیس ٹریٹمنٹ. اچھا، ایسے پیشنٹس جن کی ہم بریسٹ ریڈیو تھراپی کیوریٹیو سیٹنگ میں کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم ریڈیشن کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ کینسر کے سیلز اگر کوئی جہاں سے لمپ ریموو ہوا ہے وہاں پہ کوئی بچ گئے ہیں اور وہ بھی ختم ہو جائے ریڈیشن ٹریٹمنٹ سے، تو موسٹلی ان پیشنٹس کے اندر 15 سیشنز آف ریڈیشن ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں.
ایسے پیشنٹس جن کی ریکنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے، سم ٹائمز ہم ان کی کاسمیسس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ریڈیشن کے 15 کی بجائے 25 سیشنز ریکمینڈ کرتے ہیں. ایسے پیشنٹس جن کو بریسٹ کے اوپر ایکسٹرا ڈوز کا بوسٹ چاہیے ہوتا ہے، ان کو 15 کی بجائے 20 سیشنز ریکمینڈڈ ہوتے ہیں. بہت ہی سلیکٹڈ پیشنٹس جو کہ ہمارے ایلڈرلی ہوتے ہیں اور رائٹ سائڈڈ بریسٹ کینسر ہوتا ہے، ان کو ہم ریڈیشن ٹریٹمنٹ کے 5 سیشنز بھی دے سکتے ہیں ڈپینڈنگ کہ ہم نے کون سے ایریا ٹریٹ کرنا ہے. سو ریڈیشن ٹریٹمنٹ کے سیشنز ویریز فرام 5 sessions to 25 to 30 sessions depending on the patient, but average most patients will require 15 to 20 sessions. So یہ ہم پیشنٹ کی رپورٹس دیکھ کے، پیشنٹ کی ایریا دیکھ کے کس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے، وہ ان کی اوبیسلی رپورٹس پہ ڈپینڈ کرے گا. پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو کتنے نمبر آف سیشنز چاہیے. یاد رکھیں کہ یہ نمبر آف سیشنز ڈیلی ہوتے ہیں، یعنی کہ if I've recommended 15 sessions to somebody, the patient will come every day Monday to Friday to the hospital to get her treatment done. So یہ ٹریٹمنٹ consecutively ہوگا Monday to Friday. We prefer no gaps in the treatment. گیپس کسی انیوژل سرکمسٹانسز کی وجہ سے آتے ہیں تو ان کو بھی ہم کمپنسیٹ کر لیتے ہیں آن ویکینڈس. سو میجورٹی پیشنٹس کے اندر جن کو یہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے کوئی خاص پرابلمس نہیں ہوتے. یہ ہم بات کریں اسٹیج 1 to 3 کی. سیکنڈ ویک میں جا کے تھوڑی بہت ریڈنس بریسٹ پہ فیل ہوتی ہے، اور اینڈ آف دا ٹریٹمنٹ میں جا کے بہت کم پیشنٹس کو، یعنی کہ لیس دین 5% پیشنٹس کو ریڈیشن برن ہو سکتا ہے. یعنی کہ اسکن کو جہاں پہ ریڈیشن دی گئی ہے، اسپیشلی ایکزیلا میں اگر آپ کی بریسٹ بہت ہیوی ہے اور سویٹنگ ہو رہی ہے تو ایکزیلا کا ایریا یا بریسٹ کے نیچے والے ایریا میں تھوڑی بہت پیلنگ ہو سکتی ہے اور زخم بن سکتا ہے، جو کہ اگر آپ بہت اچھی کیئر کریں تو وہ ان دا نیکسٹ 3 to 4 days اور مے بی ان اے ویکس ٹائم بہت اچھے طریقے سے ہیل کر جاتا ہے. سو اگر آپ کیئرفل نہیں ہوں گے اور اگر اس زخم میں انفیکشن ہو جائے تو وہ ہیلنگ کو پھر ڈیلے کر دیتا ہے. سو یاد رکھیں کہ ایسے پیشنٹس جن کو ہم بلیڈنگ، پین اور ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ریڈیشن دیتے ہیں اور اسٹیج 4 میں ریڈیشن دیتے ہیں، تو ان پیشنٹس کے اندر جب ہم ریڈیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو جنرلی ہمیں بہت اچھا ڈرامیٹک رسپانس ملتا ہے اور پیشنٹ پہلے دوسرے تین سیشنز میں ہی بہت بہتر ہو جاتا ہے، بلیڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے، ڈسچارج کم ہو سکتا ہے. سو اٹ گیوز اے لاٹ آف امپروومنٹ. سو ریممبر پیلیٹیو ریڈیو تھراپی اگر کسی پیشنٹ کو چاہیے ہے تو ہمیں وہ دینے میں بھی ڈیلے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دس ٹریٹمنٹ ایکچولی is very helpful and helps in improving the quality of life of the patient. سو ریڈیشن سے بہت ساری myths اٹیچڈ ہیں. ان میں سے کچھ تو میں آپ کو بتاؤں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں ریڈیشن جب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے. سو بیسیکلی یہ ریڈیشن ایسی ہے جو آپ ہاسپٹل میں کرائیں گے، ہاسپٹل میں ایکسپوجر ہوگا اور ختم ہو جائے گی، یعنی کہ یو آر ناٹ ٹیکنگ ریڈیشن ود یو ایٹ ہوم. سو اٹ از کمپلیٹلی سیف ٹو مکس اپ ود دا فیملی ممبرس، ٹو سلیپ ود یور چلڈرن، ٹو ڈو آل دا ڈیلی ایکٹیویٹیز وائل بینگ آن دیٹ ٹریٹمنٹ. اگر ایسے پیشنٹس جو ہماری ورکنگ ہوتی ہیں تو ان کو میں یہ بھی ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ طرح کا بھی وہ کام کر رہی ہیں، ٹیچنگ کر رہی ہیں، دے کین جوائن دیئر ورک بیک. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریڈیشن اسکن کو جلا دیتی ہے. بات یاد رکھیں کہ یہ ٹریٹمنٹ بہت ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. اگر ہم نے بریسٹ کو دینا ہے تو ہم نے بریسٹ کو ہی دینا ہے. اگر ہم نے ایکزیلا اور آپ کے لمف نوڈس کو کور کرنا ہے تو ہم نے ان کو بھی کور کرنا ہے. سو بیسیکلی یہ اس ایریا کو ٹارگیٹ ہوگا جس طرح ہم نے پلان کیا ہے، یعنی کہ ریڈیشن آپ کی پوری باڈی کو نہیں ٹچ کرے گی. آپ کی باڈی از کمپلیٹلی سیف. صرف دا ایریا دیٹ از بینگ ٹریٹڈ از ٹارگیٹڈ ڈیورنگ ریڈیشن ٹریٹمنٹ. اور یہ بہت اسپیشلائزڈ پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اف یو آر گیون اے سیف ریڈیشن ٹریٹمنٹ، ٹارگیٹڈ ریڈیشن ٹریٹمنٹ، دیر از نو پوائنٹ کہ ریڈیشن آپ کی کسی بھی باڈی کے ایریا کو ٹچ کرے گی. سو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ریڈیشن اسکن جل جاتی ہے. سو جنرلی میں نے آپ کو بتایا کہ بریسٹ کی ریڈیشن بہت سیف ہے. اسکن میں چینجز آتی ہیں جن میں ریڈنس ہوتی ہے. برن میں نے آپ کو بتایا بہت کم پیشنٹس کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو ریڈ اسکن ہوتی ہے وہ بعد میں جا کے تھوڑی سی ڈارک ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ اسکن آپ کی دوبارہ سے نارمل کلر میں آ جاتی ہے. سو اٹس ناٹ لائک کہ ریڈیشن سے اسکن جل جاتی ہے، کلر چینج ہوتا ہے اور دوبارہ سے آپ کی نیو اسکن آ جاتی ہے. اور ہلکا سا اگر بہت لانگ ٹرم میں آپ دیکھیں کچھ سالوں بعد تو ہلکا سا آپ کو ڈفرینس لگتا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ دوسری سائڈ سے ہلکا سا کلر چینج ہوگا، جو کہ شاید آپ کو خود فیل بھی نہیں ہوگا. سو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ ریڈیشن سے اسکن جل جائے گی. اسکن کے ٹیمپرری ایفیکٹس ہوتے ہیں. اسکن از اے ریجنریٹنگ آرگن، یعنی کہ آپ کی اسکن پہ جو بھی پرابلم ہوگا اسکن
دوبارہ سے اس کو ریکور کر لے گی. سو موسٹلی پیشنٹس کے اندر وہ ٹیمپرری کلر چینج ہوتا ہے اور پھر وہ ریکور کر جاتی ہے. So this was all about radiation treatment. If you have any questions regarding radiation treatment, you can leave in the comments and we can discuss them. Thank you very much.